اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ W11 کا اب ہم نے دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے۔ آج ایک اہم خبر جس کی اطلاع کچھ دیر قبل واٹس ایپ پر موصول ہوئی، کراچی کے ضلع شرقی گلشن اقبال کی رہائشی 36 سالہ خاتون دماغ اور جرثومہ نیگلیریا کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے ایک انفارمیشن جو ہے وہ بھیجی گئی، جس میں بتایا گیا کہ خاتون جو ہے وہ نجی اسپتال میں داخل تھیں۔ گزشتہ ماہ وہ نجی اسپتال میں داخل ہوئی تھیں اور گزشتہ ماہ ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہاسپٹل کی جانب سے محکمہ صحت کو جو ہے وہ اس وقت انفارم کیا گیا ہے، جس کے بعد محکمہ صحت کی جانب سے یہ میسج جو ہے وہ واٹس ایپ پر اعلامیہ کی صورت میں جاری کیا گیا ہے۔ نیگلیریا فاؤلری دراصل ایک دماغ خور جرثومہ ہے جو صاف پانی کہ جو چشمے ہیں، تالاب ہیں یا انڈر گراؤنڈ جو ٹینکس ہوتے ہیں، گھروں میں زیر زمین جو واٹر ٹینک ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور ایسے پانی میں پایا جاتا ہے جس میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل نہیں ہوتی۔ اس سال کا یہ پہلا کیس ہے۔ گرمیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں نیگلیریا کے کیسز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ صرف گرمیوں میں ہی نہیں، سرد موسم میں بھی نیگلیریا پانی میں موجود رہتا ہے، اس کے کیسز کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے فروری کے مہینے میں چونکہ تھوڑا موسم جو ہے وہ معتدل تھا یا تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں سرد تھا، نیگلیریا کا یہ کیس سامنے آیا ہے۔ عموماً نیگلیریا کے جو کیسز ہیں وہ گرم موسم میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ گزشتہ سال نیگلیریا کے نتیجے میں 5 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں سے ایک کیس حیدرآباد سے تھا اور 4 کیسز جو ہے وہ کراچی سے رپورٹ ہوئے تھے، اور پانچوں کے پانچوں جو مریض ہیں وہ انتقال کر گئے تھے۔ اس میں جو اموات کی جو شرح ہے وہ 99 یا 98% ہوتی ہے۔ بچنے کے امکانات شاید ہی کوئی ایک آدھ پیشنٹ اس میں بچ پایا ہو اب تک۔ 2 سال پہلے کراچی کا ہی ایک شہری تھا جو خوش قسمت تھا، وہ بچ گیا تھا۔ عموماً 98-99% اموات کی اس کی شرح ہوتی ہے۔ جیسا ہم نے بتایا کہ جو صاف پانی میں پایا جاتا ہے، ایسے پانی میں جس میں کنٹیمنیٹڈ پانی جو ہوتا ہے، جو آلودہ پانی ہوتا ہے، جس میں سیوریج کی آمیزش ہو جاتی ہے اور جس میں جو کلورین کی جو مقدار ہوتی ہے وہ مطلوبہ مقدار موجود نہیں ہوتی، جس کے بعد یہ جو امیبا ہے، جو جرثومہ ہے، وہ پانی میں جو اس کی افزائش ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ گھروں کے اندر یہ پانی پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں متاثرہ کوئی بھی شہری متاثر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو جرثومہ ہے، یہ نیگلیریا ہے، یہ ناک کے ذریعے انسانی دماغ میں داخل ہوتا ہے، انسانی دماغ کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے۔ عام طور پر اس کو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں عام فہم زبان میں کہ یہ دماغ کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو بہت تیزی سے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عموماً نیگلیریا کے کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہری ہوتے ہیں وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بیماری کی صورت میں عام طور پہ ہمارے یہاں ایک پیراسیٹامول کھانے کی ایک روٹین ہے، از خود علاج کی ایک روٹین ہے۔ اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور نیگلیریا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بھی شہری نیگلیریا سے متاثر ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ تیز بخار ہوتا ہے، اس کی علامات میں اس کو جو ہے وہ شدید سر میں درد ہوتا ہے، گردن میں اکڑن ہوتی ہے، جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں جو عام بخار کی علامات ہوتی ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کو پہچان نہیں پاتا، اور آخر میں پھر یہ ہوتا ہے جب شدت مرض کی اختیار کر لیتا ہے تو جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو متاثرہ جو بھی فرد ہوتا ہے، وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آ جاتا ہے، جس کے بعد اس کو کسی بھی متاثرہ شخص کو جو گھر والے ہیں، وہ عزیز و اقارب ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال لے کر بھاگتے ہیں، جس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک مخصوص اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی علامات زیادہ تر جو ہیں وہ میننجائٹس یا جو گردن توڑ بخار اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور وہی اس کا ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی سے یا پانی جو لیا جاتا ہے، جس کے بعد اس بیماری کی کنفرمیشن ہوتی ہے اور نجی اسپتال میں اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد جب اس ٹیسٹ کے ریزلٹس آتے ہیں، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی فرد میں نیگلیریا جو ہے پازیٹیو آیا، تو اس وقت تک ہم یہ دیکھتے ہیں جو متاثرہ شہری ہوتا ہے وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سال 5 شہری انتقال کر گئے تھے، اور 2023 میں ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً مرنے والوں کی جو تعداد تھی وہ 12 تھی۔ شہر جو نیگلیریا فاؤلی ہے، اس کا
جو اموات کی شرح ہم بتا چکے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ایسے پانی میں پایا جاتا ہے جس میں کلورین کی مقدار کم ہوتی ہے. جو کلورین کی مطلوبہ مقدار جو پانی میں ہونی چاہیے وہ 0.25 ppm ہوتی ہے، جبکہ جو اس سے کم جو پانی میں کلورین کی مقدار ہوگی تو اس میں یہ گرو کرتا ہے، اس میں یہ افزائش پاتا ہے نیگلیریا، اور یوں پھر نیگلیریا کی افزائش شروع ہو جاتی ہے. اس کا ایک عام سا حل جو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بھی جو کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلی ذمہ داری تو ظاہر ہے واٹر بورڈ کی ہے کہ وہ پانی میں نیگلیریا سے بچاؤ کے لیے، پانی کو صاف رکھنے کے لیے سب سے اہم عمل ہے وہ اس میں کلورین جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں جو پانی جو ہے وہ جھیل کے ذریعے ہمارے پاس کراچی میں آتا ہے، مختلف اس کے جو ہے واٹر ریزروائرز بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے پھر یہ شہر کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. تو جو مین پانی کا جو ذریعہ ہے جہاں سے واٹر بورڈ شہر کو پانی سپلائی کرتے ہیں، وہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے، واٹر بورڈ یہ کلیم کرتا ہے، واٹر بورڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل کرتا ہے. لیکن واٹر بورڈ کے جو حکام ہیں وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو پانی کی جو لائنیں ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں، وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو سیوریج کی لائنوں کا ملاپ ہوتا ہے، سیوریج کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں مختلف جراثیم جو ہے وہ افزائش ہونا ان کی شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور وہی پانی پھر گھروں میں پہنچتا ہے، گھروں تک وہ فراہم کیا جاتا ہے. اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شہریوں کو یہ چاہیے کہ ظاہر ہے ہمارے گھروں میں جو پانی وہ آتا ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، اس لیے از خود جو پانی کے جو ٹینکس ہیں ان میں کلورین کی ٹیبلٹس عام میڈیکل اسٹورز پر وہ میسر ہوتی ہیں، عام میڈیکل اسٹورز پر بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں. تو وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ 1000 جو پانی کا جو آپ کا ٹینک ہوتا ہے 1000 گیلن کا، اس کے اندر آپ وہ ایک ٹیبلٹ آپ وہ ڈال سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں بھی ایک سب سے آسان ذریعہ جو سب سے آسان ٹوٹکا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. گھر گھر میں کپڑے دھونے کے لیے بلیچ موجود ہوتا ہے، عام جو بلیچ جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، وہ ایک بوٹل کا ڈھکن آپ زیر زمین پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے اس میں آپ یہ ڈال سکتے ہیں. 1000 گیلن کے پانی کے لیے وہ ایک ڈھکن جو ہوتا ہے بوٹل کا بلیچ کا کافی ہوتا ہے. زیادہ تر اس سے جو ہونے والی اموات ہیں وہ سوئمنگ پولز کے ذریعے ہوئی ہیں، کیونکہ جو شہر میں موجود سوئمنگ پول ہیں ان کی نگرانی کا کوئی فریم ورک نہیں ہے، کوئی کمیٹیاں نہیں ہیں جو جا کے سوئمنگ پول میں چیک کریں کہ جو سوئمنگ پول کے جو حکام مالکان ہیں انہوں نے اس میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل کی ہے یا نہیں کی ہے. کیونکہ وہی پرانا پانی ہمیں دیکھ رہے سائیکل ہو رہا ہوتا ہے، سوئمنگ پولز میں موجود ہوتا ہے، وہ آلودہ ہو رہا ہوتا ہے، گندا ہو رہا ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ سوئمنگ پولز کا جو پانی ہے وہ اس میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل نہیں ہوتی، اور نہ کوئی کمیٹی محکمہ صحت کی جانب سے بنائی گئی ہے جو جا کر وزٹس کرے، نگرانی کرے، ان کی سیمپلنگ کرے، نمونے حاصل کرے. ایک وقت تھا آج سے 3-4 سال پہلے جب جو ہے وہ ظفر مہدی صاحب اس کے ذمہ دار تھے، کمیٹی تشکیل دیتے تھے ظفر مہدی کی نگرانی میں، محکمہ صحت کے ایک افسر ہیں وہ خود اس کی نگرانی کرتے تھے. ہوٹلز جو تھے پرائیویٹ، جو سوئمنگ پولز جو تھے پرائیویٹ، وہاں سے جا کے اس کی سیمپلنگ کی جاتی تھی. سوئمنگ پولز پر جرمانے کیے جاتے تھے اگر مطلوبہ مقدار پانی کی شامل نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ظاہر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی جا رہی ہے. محکمہ صحت بھی لا علم ہے. محکمہ صحت کی جانب سے گزشتہ ماہ کی یہ جو ڈیتھ ہے، یہ جو ہلاکت ہے یہ خاتون کی جو ہوئی ہے، اس کو رپورٹ 1 مہینے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب سے یا تو محکمہ صحت کو جو ہے آگاہ نہیں کیا گیا ہوگا. آغا خان میں یہ خاتون داخل تھی. آغا خان شہر کا ایک بڑا اسپتال ہے، اس میں یہ خاتون داخل بھی تھیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا ہے. اور آغا خان کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہے کہ اس کے پاس ٹیسٹ کی فیسلٹی موجود ہے، جس میں نیگلیریا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آتا ہے. تو اب تک کی اس سال کی پہلی ہلاکت ہے. اس کی ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں جو اس کی علامات ہوتی ہیں. تو اس لیے سب سے بہتر یہ کہ اگر آپ کو بخار ہو، آپ کو الٹیاں آ رہی ہوں، تیز بخار ہو، سر میں شدید درد ہو، تو آپ کسی بھی نیورولوجسٹ سے، جو دماغی و اعصابی امراض کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے رجوع کریں. قریبی کسی بھی اسپتال میں جائیں. کوشش کریں کہ جو بڑے اسپتال ہیں کہ آپ کے قریب میں، جو شہر کے سول ہاسپٹل ہے، جنا ہاسپٹل ہے یا دیگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو، ان میں آپ جائیں، اپنا معائنہ کروائیں، چیک اپ کروائیں. اور
جو بھی اس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے وہ اختیار کریں۔ حکام محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وضو کے دوران کوشش کی جاتی ہے پانی بہت زیادہ اوپر ناک کے ذریعے ناک میں ڈال کے بہت زیادہ اوپر نہ کیا جائے، کھینچا جائے، بعض لوگ اس کو بہت زیادہ اوپر ڈال دیتے ہیں۔ نہانے کے دوران احتیاط کی جائے کہ ناک کے ذریعے جو آپ کا پانی جو ہے وہ آپ کے دماغ تک نہ جائے یا ناک سے بہت زیادہ اوپر نہ جائے۔ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے آپ احتیاط کریں، نوز پن آتی ہے اس کو لگا لیں، اور سب سے پہلے تو اس بات کو چیک کر لیں کہ جس سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں اس میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل ہے یا نہیں ہے، اور گھروں میں بھی کوشش کریں کہ آپ کلورین کی مطلوبہ مقدار پانی میں از خود ملا لیں۔ یہ سب سے اہم اس سے بچاؤ کا یہی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اگر یہ ایک بار کسی کو نیگلیریا فاؤلری ہو جائے، نیگلیریا کا کوئی فرد شکار ہو جائے، تو اس سے بچنے کے امکانات بالکل بھی نہیں ہیں۔ نہ کراچی میں اب تک جتنی بھی اموات ہوئی ہیں 2012 سے لے کے اب تک، وہ امریکہ میں ہونے والی اموات سے کہیں زیادہ ہیں۔ کراچی میں کوئی ہم نے دیکھا اب تک 2012 سے لے کے اب تک کوئی 130 120 یہ اس کے اعداد و شمار ہے، لیکن یہ ہے کہ کراچی میں جو اموات ہیں وہ امریکہ میں ہونے والی اموات سے کہیں زیادہ ہے۔ اب تک یہی معلومات تھی، کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی جو کوئی معلومات ہوں، کوئی چیزیں ہوں، آپ تک پہنچائی جائیں، آپ تک شیئر کی جائیں، اور کوشش کریں گے کہ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کے ساتھ کوئی نشست کی جائے، کوئی بیٹھک کی جائے، کوئی معلومات جو ہے ان کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔